اور اس وقت میں جو خاص طور سے آپ لوگوں کو جمع کر کے ایک عنوان دیا گیا کہ صاحب اس وقت جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی چل رہی ہے، تو یہ ممبر سازی ہم لوگوں کے دیر کرنے کی وجہ سے مدرسوں میں سالانہ امتحانات آ گئے، اس وجہ سے آگے بڑھ گیا، پھر رمضان آ گیا تو اس وجہ سے آگے بڑھ گیا۔ اس لیے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، حفاظ قرآن ہیں، خدام دین ہیں بالخصوص، اور اسی طریقے سے جو اسکول چلاتے ہیں، پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، یہ لوگ، اور اسی طریقے سے جو لوگ مارکیٹ میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور فکر مند ہیں وہ بھی، اور جیسے مسجد ہے، مسجد کی کمیٹی، صدر صاحب، متولی صاحب وغیرہ سب مل کر فکر کریں کہ ہم لوگ تھوڑی سی مدت میں اپنے ٹارگٹ کو پہنچیں گے اور تمام مسلمانوں کو اس عظیم جمعیت کا ممبر بنا لیں گے، اس واسطے کہ ہم جب ایک مضبوط پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہوں گے تو ہماری مشکلات کے سلسلے میں وہ پلیٹ فارم کام آئے گا۔ اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم مارے پھریں گے اور ہمارے مسائل کا حل کرنے والا نہیں ملے گا ہم کو۔ اس لیے ید اللہ علی الجماع، ایک اتحاد پر اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس ملک کی تاریخ ہے ماضی کی، جمعیت علماء ہند کی، کہ اس نے 100 سال سے اس ملک میں ملت اسلامیہ ہندیہ کو سنبھالا ہے، اور آئندہ بھی اس کی ملت کو سخت ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ممبر بن جانا یہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ جب ممبر بڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ بنیں گے، نیچے بنیں گے، پھر ڈسٹرکٹ میں بنیں گے، پھر اسٹیٹ کے ہوں گے، پھر پورے ہندوستان، اور اس وقت میں پورے ہندوستان کے ہر چپے چپے میں موجود اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ مطلب دین کی دعوت دینے والی نہیں، ملت کے مسائل کو، ملک کے مسائل کو حل کرنے والی اگر کوئی بڑی جماعت ہے ملک میں، نیشنل پارٹی ہے، تو وہ جمعیت علماء ہند ہے، اور 100 سال سے خدمت انجام دے رہی، 106 برس ہو گئے تب سے مسلسل کام کر رہی ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان مسائل کو نمٹنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے وقف کے مسئلے کو لے کر جمعیت علماء سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور وقف بورڈ نے سینکڑوں آنے والی درخواستوں کو ریجیکٹ کر کے جن کو اہمیت دی ہے وہ جمعیت علماء ہند اور جو ہے ہمارا پرسنل لا بورڈ ہے، اور اسی طریقے سے بعض اہم قانونی شخصیات کی اپیل کو بھی اہمیت دی ہے اس نے، اور باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ کس کی بات پر کان دھرنا چاہیے، اور کون صرف جو ہے برسات کے کیڑے ہیں، وہ بس جب موقع ملا اپنا نام کرنے اور ویڈیو میں آ جانے کے واسطے، اخبار میں آ جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو حکمراں فرق محسوس کرتے ہیں، حکمراں بھی کرتے ہیں اور ججز بھی فرق سمجھتے ہیں کہ کس کی بات کو اہمیت دینا چاہیے، کون سنجیدہ کام کرنے والا ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اب بہت سارے بچے نادانی کی وجہ سے کبھی مظلومیت میں ہی ناحق جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو جمعیت علماء ان کے کیسز لڑ رہی ہے، ان کو نکالنے کی اور باہر لانے کے لیے جو جد و جہد قانونی ہوتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ہم جمہوریت کے ڈھانچے کے مطابق اور اس ملک کے سنویدھان کے تحت رہ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑتی ہے جمعیت علماء ہند، اور وہ حقوق دلانے کے لیے جدوجہد و کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس کے لیے بہت سے کام ہیں، اصلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے، مکاتب کا جال پورے ملک میں پھیلا کر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے آپسی نزاعات کو ختم کرنے کے لیے محاکم شرعیہ کا کام ہے، جگہ جگہ قائم کر کے مسلمانوں کے مسائل کو خود ہی حل کر لو قرآن حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر
فقہی طور پر غور و فکر کر کے ان کا حل نکالنا، یہ کام کر رہی ہے، اور سارے کام ہیں جو جمعیت علماء ہر جگہ کر رہی ہے۔ آپ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خاص طور سے ہمارے علماء دلچسپی لیں کہ اپنے اپنے مسلیوں کو جتنے وہ بنا سکتے ہوں، اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر ہمیں اتنا ہی ٹارگٹ بھی کر لیں تو دیکھتے دیکھتے کافی بڑی تعداد ہماری اس کے اندر ممبر ہوگی، اور اس ممبرشپ کا اثر پڑتا ہے، اور حکومتیں بھی دیکھتی ہیں کہ اس جماعت کے فالوورز کتنے ہیں اور اس کے ممبرز کتنے ہیں، تو اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ جماعت مسلمانوں کا مدعا اٹھا سکتی ہے، ان کو حق ہے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ بنے، سامنے آئیں۔ ایسے یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو بھرپور کام کرنا چاہیے۔ بس یہی بات آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہے، اور یہ ہمارے ذمہ دار لوگ تھوڑا سست ہیں، وہ اس موقع پر کیا کام ہوا اور کیا ہوگا اور کون کون ذمہ داری لے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اگر اس کا تشکیل ہوتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، ورنہ یہ سننا سنانا تو چل ہی رہا ہے۔ اور ہم بھی اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں کہ مرکزی جمعیت علماء ہند نے ہم کو پابند کیا ہے کہ آندھرا پردیش کے ممبر سازی مہم کی نگرانی کریے، تو اس وجہ سے ہم پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے اور اتنا لمبا سفر کر کے صبح وہاں تھے اور اب شام میں یہاں ہیں، وہ کل وجےواڑا میں ہے، تو اس لیے ہی نکلے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات ہماری گزارش پر توجہ دیں، اور ہو سکتا ہے اس کام کو جلدی ختم کر کے دے دیں تاکہ ایک مرحلہ گزر جائے، اور جب یہ ممبرشپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں میدانی کام کیا کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے، غور کرنا ہے، اور سب علماء مل کر ایک جدوجہد کرنا ہے۔ ابھی ایسے پہلے کی طرح نہیں چلے گا، ابھی ہم لوگوں کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے۔